السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افبعذابنا یستعجلون فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الصافات پارہ نمبر 23، آیات مقدسہ نمبر 176 تا 182 ہیں، اور الحمدللہ آج سورۃ الصافات کی یہ آخری آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے پچھلے درس میں بڑی خوبصورت رہنمائی ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت کی سچی تعلیم کو جو تسلیم کرنے والے ہیں، اللہ کی سچی جماعتیں ہیں، یہ اللہ نے ہر دور میں بھیجی، اور قوم کے اندر ایسا ایک مزاج موجود ہوتا ہے، اس فرسودہ ظالمانہ نظام کی تاثیر ہوتی ہے کہ ان میں کفر، شرک، ظلم، منافقت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہر دور کے اندر قومیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی سچا رہنما آ جاتا تو ہم اس کی ضرور اطاعت کرتے، اس کی ضرور بات سنتے، مانتے اور اس کا ساتھ دیتے، لیکن جب رہنما آیا تو انکار کر دیا، جیسا کہ یہاں پہ مکۃ المکرمہ کی سوسائٹی کا حال اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہی حالت جو تاریخ سے ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبیوں کی، ہر دور میں اللہ کے نبی آئے، رسول آئے، اور قوم نے آگے سے کیا کیا؟ جھٹلا دیا۔ میرے عزیزو، یہ قومیں کیوں جھٹلاتی ہیں؟ ان کی ذاتی اغراض، ذاتی مفادات اس ظالمانہ نظام سے وابستہ ہوتے ہیں۔ ظلم کے نظام میں ایک مافیا ہوتا ہے، اس نے ظلم کی رٹ قائم کی ہوتی ہے، ایک ظلم کے سسٹم کے ذریعے سے قوم کو یرغمال بنایا ہوتا ہے، غلام بنایا ہوتا ہے۔ قوم کی سوچ غلامی والی ہوتی ہے، کمپرومائز وہ ہوتی ہے۔ اس لیے جب اللہ کے نبی آئے تو اس غلامی سے وہ نکلنے نہیں چاہتے، ان کے اندر شعور ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آج کے دور میں جو ہم قرآن پاک یہ سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ کیا دعوت دیتا ہے کلام مقدس؟ کہ غلامی صرف اللہ کی ہے، غلبہ، اختیارات، حاکمیت اعلیٰ، یہ اللہ کی شان ہے، بڑائی اللہ کی شان ہے۔ اس لیے کوئی شخص کسی شخص کا غلام نہیں ہو سکتا۔ ہم ایک دوسرے کے معاون ہیں، بطور انسان سب برابر ہیں۔ اس لیے عدل کا نظام، عدل کا سیاسی اور معاشی نظام اور عدل کا سماجی نظام یہ فرض ہے۔ اللہ کے نبی اس لیے تو تشریف لائے ہیں۔ یہ سوچ جس غلامانہ سسٹم میں اللہ کے نبیوں نے دی، یا آج کے دور میں آپ دیں گے تو مافیا آپ کے خلاف ہو جائے گا، وہ آپ کو غدار کہے گا، باغی کہے گا،
مختلف قسم کے القابات سے نوازے گا، مذاق اڑائے گا، اپنی طاقت کے گھمنڈ پر یہ کہے گا کہ تم کون ہوتے ہو ہمارا مقابلہ کرنے والے۔ یہ نعرے، یہ لیبل آج بھی موجود ہیں اور اسی طرح قیامت تک یہ چلتے رہیں گے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں سمجھنے کے لیے اللہ کی یہ سچی رہنمائی کافی ہے، اس کی روشنی میں ہمیشہ تجزیہ کیا کیجیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، ایک تو ہٹ درم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں فرشتوں کو، اللہ رب العزت کے سچے نبیوں کو مختلف قسم کی تکلیفیں پہنچاتے ہیں، پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جا رہی، اور جب حضور ڈراتے ہیں، ڈر سناتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو آگے سے کہتے ہیں أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہماری جو آفت ہے، ہمارا عذاب ہے، جلد مانگتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں جی اللہ کا عذاب اگر آنا ہے تو آ جائے، کیوں نہیں آ رہا؟ متی ھذا الوعد، ہم نے سورۃ یاسین میں بھی یہ پڑھا۔ تو اللہ کا عذاب کہاں ہے؟ کہاں ہے اللہ کا وعدہ؟ پچھلے نبیوں کا بھی ایسا مذاق اڑایا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، بس جب اترے گا ان کے میدان میں اللہ کا یہ جو وعدہ ہے یا عذاب ہے، جب نازل ہوگا فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو بہت بری صبح ہوگی ان لوگوں کی جن کو ڈر سنایا گیا ہے، جن کو دعوت دی گئی ہے اور منکرین ہیں، ظالم اور مشرکین ہیں، بہت بری صبح ہوگی۔ میرے عزیزو، یہ بری صبح نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر جب اللہ کا عذاب آیا تو بڑے بڑے سرداروں کو شکست دے دی، ان کی گردنیں اڑا دی۔ آگے چلیے فتح مکہ کے موقع پہ دیکھ لیجئے، یہ مکہ المکرمہ وہی جگہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت میں مجبور کیا گیا، بڑی بڑی تکلیفیں پہنچائی گئیں، بڑی اذیتیں دی گئیں۔ آج اسی جگہ کو صرف 8 سال بعد، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 8 سال بعد پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی شکل میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ کو تانگے کی سواریاں کہا جاتا تھا، مذاق اڑایا جاتا تھا، آپ کو یہ کہا جاتا تھا کہ تمہاری جو جماعت ہے یہ تو غریب مسکین لوگ ہیں۔ میرے عزیزو، 8 سال کی جد و جہد کے بعد جب یہ میدان میں اترے تو فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، اللہ رب العزت کی مدد آئی اور ان کے لیے یہ صبح خطرناک اور ڈراؤنی ہو گئی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، آپ ہمیشہ عدم تشدد پہ رہیے۔ جب یہ دعوے کرتے ہیں اور جذباتی ماحول بناتے ہیں تو آپ ان سے اعراض کریں، لیکن ایک وقت تک۔ پتہ یہ چلا کہ یہ پالیسی ایک وقت تک ہوتی ہے۔ آپ اس مشکل وقت کو جذباتی ہونے کی بجائے صبر و تحمل سے گزاریے، اور جب وقت آئے گا تو اللہ کا حکم آئے گا اور پھر حملہ کر دیجیے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور یہ بھی دیکھ لیں گے، آپ بھی دیکھ لیں گے۔ آپ بھی انتظار کیجئے اور وقت کا انتظار کر کے اللہ کا حکم کا انتظار کیجئے، اور یہ بھی دیکھ لیں گے جو بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ ہے، اسوہ حسن ہے، جو مثالیں دے کر ہم ریفرنس پیش کر سکتے ہیں۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب، آپ کے رب کی ذات اقدس پاک ہے، رب العزہ جو عزت والا رب ہے، عزت والا پروردگار ہے، عما یصفون جو بھی یہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے حوالے سے ہر قسم کے شرکیہ فکر عقائد سے اللہ پاک ہے۔ سوسائٹی میں جتنے بھی لیبل لگا کے یہ پریشان کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے علم میں ہے سب کچھ، اس لیے اللہ نے فرما دیا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اللہ رب العزت کے رسولوں پر سلامتی ہے۔ ہم نے سورۃ الصافات میں نوح علیہ السلام کے بارے میں وہاں پڑھا تھا، سلام علی نوح فی العالمین۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے وہاں پڑھا سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین۔ یہ سارے اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ سلام ارشاد فرما کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل میں میرے رسول، میری سچی جماعتیں یہی کامیاب ہیں، انہم لہم المنصورون۔ تو میرے عزیزو، ہمیں شرح صدر ہونا چاہیے کہ غالبہ ہمیشہ سچی جماعت کا ہو۔ آج لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، یہ آج جھوٹ غالب ہے، منافقت غالب ہے، فلاں غلط کام غالب ہے، تو اچھائی کہاں گئی؟ اچھائی موجود ہے، اس اچھائی کو اگر غالب کرنا ہے تو اس پر سچی جماعت کی تشکیل کرنی پڑے گی۔ یہ ہے اسوہ انبیاء، یہ ہے اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پہلے ایک سچی جماعت تو تشکیل دیں جو اعلیٰ شعور والی ہو، اعلیٰ نظریے والی ہو، اعلیٰ فکر والی ہو، جس کی اعلیٰ تنظیمی صلاحیت ہو، جو اعلیٰ شعور رکھتی ہو، جو اعلیٰ کردار رکھتی ہو۔ ایسی سچی جماعت ہوگی تو کامیابی ہوگی۔ یہ ہے سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آخری آیت میں اللہ رب العزت نے والصافات صفا سے آغاز کیا اور والحمد للہ رب العالمین پہ مکمل کر دیا کہ اصل میں اللہ رب العزت کی جو سچی جماعتیں ہیں وہ فرشتوں کی شکل میں ہو، وہ انسانوں کی شکل میں ہو، وہی کامیاب ہوں گی۔ کیوں؟ تعریف صرف اللہ کے لائق ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کی مینجمنٹ کا ایک سسٹم رکھا ہے۔ جب کوئی بھی جماعت اس سسٹم پہ آئے گی تو لازمی غالب ہوگی، اور پھر تعریف کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ کیوں؟ وہ رب العالمین ہے، وہ تو پورے عالمین کا سسٹم چلا رہا ہے۔ تو انسانوں کو تو اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے، اس کو اعلیٰ دماغ دیا، اعلیٰ دل دیا، اعلیٰ قوت دی، تنظیمی انتظامی صلاحیتیں دیں۔ اس کے ذریعے اللہ پوری کائنات کو ترقی دینا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔